بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، گزشتہ ہم نے کلام کے متعلق پڑھا کہ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد، والإسناد نسبة إحدى الكلمتين إلى الأخرى بحيث تفيد المخاطبة فائدة تامة يصح السكوت عليها، کہ کلام جو دو کلموں کو شامل ہو اسناد کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا کہ اسناد کہتے ہیں کہ دو کلموں میں سے ایک کی دوسرے کی طرف نسبت ہو، اور وہ نسبت اس طور پر ہو کہ مخاطب کو اس سے مکمل فائدہ حاصل ہو۔ جس پر مخاطب کا خاموش رہنا صحیح ہو، ایسا مکمل فائدہ۔ وہاں ہم نے پڑھا کہ جو کلام ہوتا ہے اس میں اسناد پائی جاتی ہے، اور اسناد تامہ ہو، یعنی کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے۔ گزشتہ سبق میں یہ دعویٰ پیش کیا گیا تھا کہ کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ اسم اور فعل یہ دو چیزیں مل کر ہی کلام بن سکتا ہے۔ کلام ہی کا دوسرا نام جملہ مرکب مفید ہے۔ تو جملے کے لیے دو اسموں یا ایک اسم اور ایک فعل کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی شکل نہیں ہے جس سے جملہ بنتا ہو۔ یہ ایک دعویٰ ہے کہ کلام صرف مسند اور مسند الیہ سے بنتا ہے، اور مسند مسند الیہ اسم اور فعل ہوتے ہیں۔ اسم مسند بھی ہوتا ہے، مسند الیہ بھی ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعویٰ پیش کیا گیا تھا، اسی دعوے پر، اسی قاعدے پر، اسی حصر پر ایک اعتراض ہے۔ وہ اعتراض خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ اسکرین پر آپ دیکھیے عبارت، اس کے بعد ترجمہ اور اعتراض، اور اس کا جواب ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے۔ دیکھیے، فَإِن قِيلَ قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ، فَإِن قِيلَ پس اگر کہا جائے، فَإِن قِيلَ پس اگر کہا جائے، قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ کہ ندا کی وجہ سے، بالندائی ندا کی وجہ سے ایک قاعدہ ٹوٹ گیا، حصر ٹوٹ گیا، نحو جیسے یا زیدو یا زیدو۔ فَإِن قِيلَ پس اگر کہا جائے، قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ کہ ندا کی وجہ سے حصر ٹوٹ گیا، نحو جیسے یا زیدو، جیسے یا زیدو، اے زید۔ یہاں سے اعتراض ہے۔ اعتراض کو سمجھ لیجئے، پھر اس کا جواب ہم سمجھیں گے۔ اگر اعتراض ہی نہیں سمجھ میں آیا تو جواب سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور یہ اعتراض وہ اعتراض ہے جو خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ اعتراض کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جملہ اور کلام صرف اسم اور فعل سے بنتے ہیں، یا تو دونوں اسم ہونا چاہیے یا ایک اسم اور ایک فعل ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے، تو پھر یہاں پر یا زیدو مکمل جملہ ہے۔ جی ہاں، یا زیدو یہ مکمل جملہ ہے، جبکہ یا، یہ جو یا ہم دیکھ رہے ہیں، یہ یا حرف ہے، اس کو ہم حرف ندا کہتے ہیں، اور زیدو یہ اسم ہے۔ تو ایک اسم اور ایک حرف سے
ایک اسم اور ایک حرف سے جملہ کیسے بن سکتا ہے، جبکہ ہم خود پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اسم اور فعل یا دونوں اسم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہاں ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے اور یہ مکمل جملہ ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک اعتراض ہے کہ آپ نے جو بات پہلے بیان فرمائی ہے کہ جملے اور کلام کے لیے ایک اسم اور ایک فعل یا دونوں اسموں کا ہونا ضروری ہے، اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ ایک حرف اور ایک اسم سے مل کر جملہ کیسے بنا، یا زیدو فإن قیل، پس اگر کہا جائے، یہاں سے اعتراض ہے، قد نوقض بالنداء، کہ ندا کی وجہ سے آپ کا یہ قاعدہ ٹوٹ گیا۔ ندا یعنی ندا منادا کا جو سبق ہم نے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، تو حرف ندا کی وجہ سے یا ندا کی وجہ سے قاعدہ ٹوٹ گیا، جیسے یا زیدو میں یا زیدو یا حرف ہے اور زیدو اسم ہے، تو اسم اور حرف مل کر یہ مکمل جملہ بن رہے ہیں، تو جملہ نہیں بننا چاہیے۔ اس کا جواب آپ سمجھ لیجئے، قلنا، خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب بھی بیان فرما رہے ہیں، ہم کہیں گے، ہم کہیں گے حرف النداء، حرف ندا، حرف النداء قائم مقام ادعو و اطلب، حرف ندا یہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہیں، حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہیں، وہو الفعل، اور وہ فعل ہے۔ دوبارہ عبارت اور ترجمہ سنیں، قلنا، ہم کہیں گے، حرف النداء، حرف ندا، قائم مقام ادعو و اطلب، ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہیں، وہو الفعل، اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، لہذا اس پر، اس حصر پر کوئی اعتراض نہیں ہے، فلا نقض علیہ، لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کیا بات ہے؟ دیکھیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جواب فرما رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یا زیدو میں یا حرف ہے، تو وہ حرف ہی نہیں، یا زیدو میں یا حرف ہے، لیکن ہم اس کو یہاں ترکیب میں حرف نہیں کہیں گے۔ کیوں حرف نہیں کہیں گے؟ اس لیے کہ یا یہ یہاں ادعو کے معنی میں ہے، یا یہاں اطلبو کے معنی میں ہے، یہ حرف ندا یا، اور اس کے علاوہ جو حروف ندا ہے وہ ادعو اور اطلبو فعل کے قائم مقام ہوتے ہیں، اور جب ادعو اور اطلبو ہے تو ادعو اور اطلبو فعل ہے، اور جب وہ دونوں فعل ہیں، یعنی جو حروف ندا ہے وہ فعل ہے، تو فعل اور اسم سے مل کر تو جملہ مکمل بنتا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیجئے، یا حرف ندا ادعو کے معنی میں ہے، اور ادعو فعل مضارع واحد متکلم ہے، اور فعل مضارع واحد متکلم میں انا ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو یہاں پر بھی انا ضمیر مستتر ہے، تو ادعو فعل، اس میں انا ضمیر فاعل، تو جملہ تو صرف ادعو سے ہی مکمل ہو رہا ہے، زید کی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ زید تو مفعول بھی ہی ہے، اور جملہ ایک اسم اور ایک فعل سے مل کر بن جاتا ہے، تو ادعو فعل اور اس میں انا ضمیر فاعل ہے۔ اب جب فعل اور فاعل مل کر جملہ مکمل ہو رہا ہے، تو یا حرف ندا پر جو اعتراض وارد ہوا تھا کہ یا حرف ندا سے جملہ مکمل ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے یا حرف ندا سے جملہ مکمل نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یا ادعو اور اطلبو کے معنی میں ہے، اور ادعو اور اطلبو فعل ہے، اور فعل اور اسم سے مل کر جملہ مکمل بن جاتا ہے، فلا نقض علیہ، لہذا کوئی اعتراض، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ اب اس کو اور تختہ سیاہ پر ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ جو بین السطور، یعنی دو سطروں کے درمیان یہ لکھا ہوا ہے کل واحد من ادعو و اطلب، اس کو سمجھ لیجئے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں یہاں پر، یا کسی محشی نے اس کو لکھا ہے کل واحد من ادعو و اطلب، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے۔ یہ اعتراض اصل میں آپ کو بھی فوراً سمجھ میں آ جانا چاہیے، اور بلکہ آ ہی گیا ہوگا، کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا سنا کہ جو ضمیر ہوتی ہے وہ اپنے مرجع کے مطابق ہوتی ہے، مرجع کے مناسب ہوتی ہے۔ مرجع کہتے ہیں جس کی طرف کوئی ضمیر لوٹ رہی ہو۔ اب یہاں ہوا ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے ادعو اور اطلبو کی طرف، اور ادعو اور اطلبو یہ دو فعل ہیں، تثنیہ ہیں۔ اب جب تثنیہ ہیں تو تثنیہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر ادعو ایک، اطلبو دو، اس اعتبار سے تثنیہ،
تو تثنیہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر بھی تثنیہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ دو ہے تو اس کے لیے ضمیر بھی دو آئے گی، حالانکہ یہاں پر وہ ضمیر واحد ہے، ایسا کیوں؟ تو اس کا جواب بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں وہ ضمیر کا مطلب ہے ادعو واطلب ای کل واحد من ادعو واطلب وهو الفعل، کہ وهو الفعل اور وہ فعل ہے، یعنی ادعو اور اطلب میں سے ہر ایک فعل ہے۔ وهو الفعل کا مطلب ہے کل واحد من ادعو واطلب، کہ اطلب اور ادعو میں سے ہر ایک اور ایک ہو گیا تو ہوا ضمیر لانا صحیح ہے، وهو الفعل وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ لہذا اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ یا حرف ندا سے کیسے جملہ بن رہا ہے۔ اس کو تھوڑا اور ہم تختے سیاہ کی طرح مدد لیتے ہیں، جس طرح ہم بلیک بورڈ پر مدد لیتے تھے، تو ہم یہاں ایک کاپی یا نوٹ پیڈ کہہ لیجئے، اس کو تیار کیا گیا ہے، اس میں دیکھ کر انشاءاللہ تعالیٰ آپ سمجھ جائیں گے۔ دیکھیے اعتراض کیا ہے؟ یا زیدو مکمل جملہ ہے۔ کیوں مکمل جملہ ہے؟ اس لیے کہ یا حرف ندا اور زید ندا منادہ مل کر یہ جملہ ندائی ہے۔ تو اب یا حرف ہے اور زید اسم ہے، تو حرف اور اسم سے مل کر جملہ کیسے بنا؟ یہ ایک اعتراض ہے۔ تو اس کا جواب خود مصنف رحمۃ اللہ علیہ دے رہے ہیں کہ یا زیدو مکمل جملہ ہے، بالکل صحیح بات ہے، یا حرف ہے زید اسم ہے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ یا حرف ندا ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہیں، اور ادعو میں انا ضمیر ہے، تو ادعو میں فعل، انا ضمیر فعل، تو فعل فاعل مل کر تو مکمل جملہ ہو رہا ہے، اور زید یہ مفعول بہ ہے، اگرچہ اس پر ہمیں رفع نظر آ رہا ہے کہ یا زیدو، تو یہ منادہ مفرد ہے، اور منادہ مفرد یہ علامت رفع پر مبنی ہوتا ہے، تو اب مبنی بر علامت رفع ہونے کے باوجود یہ محلاً منصوب ہے، یعنی مفعول بہ کی جگہ واقع ہے، تو فعل فاعل اور زید مفعول بہ، تو جو جملہ مکمل ہو رہا ہے وہ یا حرف کی وجہ سے نہیں، بلکہ یا حرف ندا اصل میں ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے۔ اب جب ادعو کے قائم مقام ہے تو ادعو فعل ہے، تو یہاں گویا اس طرح ہے ادعو زیدن، تو ادعو زیدن، ادعو فعل، اس میں انا ضمیر فعل فاعل مل کر یہ جملہ مکمل ہو رہا ہے، اور زید مفعول بہ ہے۔ دوبارہ اور اس کو سمجھ لیجئے، یا حرف ہے لیکن یہ ادعو کے قائم مقام ہے، تو یا حرف ندا ادعو کے قائم مقام ہے، تو ادعو فعل انا ضمیر اس میں فاعل، تو فعل فاعل مل کر جملہ مکمل ہو جاتا ہے، لہذا یہاں پر بھی جملہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو یا حرف کی وجہ سے نہیں، بلکہ یا حرف ندا ادعو یا اطلبو کے قائم مقام ہے، اس لیے مکمل جملہ بن رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ایک اعتراض تھا کہ مسند اور مسند الیہ کے بغیر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ مسند اور مسند الیہ سے ہی مل کر جملہ مکمل ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی مسند اور مسند الیہ پائے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے، فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہم اقسام ثلاثہ شروع کریں گے۔ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اقسام ثلاثہ شروع کریں۔ فَلْنَشْرَعْ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اقسام ثلاثہ شروع کریں۔ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، اللہ ہی توفیق دینے والا ہے، والمعین اور مددگار ہے، مدد کرنے والا ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے تو ہم اقسام ثلاثہ شروع کریں گے، یعنی 3 اقسام، جیسا کہ ہم نے کتاب میں پڑھا تھا شروع میں تمہید میں کہ میری اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 3 قسمیں ہیں۔
تو مقدمہ الحمدللہ ہم پڑھ چکے ہیں. اب اقسام ثلاثہ پڑھیں گے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ جب اقسام ثلاثہ مکمل ہو جائے، جیسے القسم الاول یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے، ایک القسم الثانی آئے گی اور پھر ایک القسم الثالث، جب تینوں اقسام مکمل ہو جائے تو ہماری کتاب بھی ختم ہو جائے گی. تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے مقدمے میں کیا کیا پڑھا ہے. یہ یہاں مقدمہ ہے. مقدمے میں ہم نے علم نحو کی تعریف، علم نحو کی غرض اور علم نحو کا موضوع کلمہ، پھر کلمے کے تحت ہم نے کلمے کی تعریف، کلمے کی 3 اقسام، دلیل حصر، پھر اسم کی تعریف، اسم کی علامات، فعل کی تعریف، فعل کی علامات، حرف کی تعریف، حرف کی علامات، یہ پڑھا. اور تینوں یعنی کلمے کی تینوں قسم، اسم، فعل اور حرف کی وجہ تسمیہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کلام. کلام کے متعلق کلام کی تعریف، اسناد کی تعریف، کلام کتنی چیزوں سے مل کر بنتا ہے، تو ہم نے 2 چیزیں، مسند اور مسند الیہ، اور ایک اعتراض اور اس کا جواب، یہ ہم نے مقدمے میں پڑھا. تو اس طرح جیسا بھی ہم نے کتاب میں دیکھا، تو ہمیں اپنی کاپی میں ایک نقشہ بنانا چاہیے کہ مقدمے کے تحت ہم نے کیا کیا پڑھا ہے. اوپر ہم لکھیں گے ہدایت النحو، پھر اس میں 2 لائن کھینچیں گے، ایک مقدمہ اور ایک اقسام ثلاثہ. تو اقسام ثلاثہ ابھی تک ہم نے پڑھا نہیں، لیکن ہم پڑھنے والے ہیں. تو مقدمے کے تحت کیا کیا چیزیں ہم پڑھ چکے ہیں. تو مقدمے کے تحت ہم نے علم نحو کی تعریف، تو تعریف کیا ہے وہ ہمیں یاد ہونا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، اس کا آموختہ ہوتا رہنا چاہیے. اس کے بعد غرض، موضوع، علم نحو کا موضوع کلمہ ہے، کلام ہے، کلمے کے تحت ہم نے اس کی کلمے کی تعریف، کلمے کی تینوں اقسام کی دلیل حصر، تینوں کی تعریف اور علامات اور وجہ تسمیہ، یہ سبق پڑھ چکے ہیں. پھر کلام، کلام کے تحت ہم نے کیا پڑھا، کلام کتنی چیزوں سے مل کر بنتا ہے. تو جب ہم اس طرح پڑھیں گے تو اس سے ہمارے ذہن و دماغ میں استحضار ہو جائے گا. سبق کا استحضار کے لیے آموختہ یاد ہونا ضروری ہے. اب ہم آگے شروع کرتے ہیں. القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بیان میں. القسم الاول فی الاسم، پہلی قسم اسم کے بیان میں. وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی. کس کی تعریف؟ وہ ضمیر کا مرجع اسم. وقد مر تعریفہ، اور اس کی تعریف گزر چکی ہے. اور وہ کیا گزری ہے؟ فحد الاسم انہ کلمۃ تدل على معنى في نفسها غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة اعني الماضی والحال والاستقبال كرجل وعلم. اس طرح تعریف ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو وقد مر تعریفہ، اس کی تعریف گزر چکی ہے. وهو ينقسم الى المعرب والمبنی، اور وہ منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف. اور وہ ینقسم، منقسم ہوتا ہے الی المعرب، معرب کی طرف، والمبنی کی، اور مبنی کی طرف. اور وہ معرب اور مبنی کی طرف منقسم ہوتا ہے. یعنی اسم کی 2 قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. جو بھی اسم ہوگا وہ یا تو معرب ہوگا یا مبنی ہوگا. فلنذکر احکامہ، تو ہم اس کے احکام بیان کریں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے احکام بیان کریں فی بابین، 2 باب میں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے میں. فلنذکر، تو چاہیے کہ ہم بیان کریں، ذکر کریں، بیان کریں احکامہ، اس کے احکام یعنی اسم کے احکام، فی بابین، 2 باب میں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمے میں. یہاں پر بھی ہم سمجھ لیجئے کہ 2 باب میں بیان کریں گے، تو ایک باب معرب کے بیان میں اور ایک باب مبنی کے بیان میں. ایک باب معرب کے بیان میں اور ایک باب مبنی کے بیان میں. الباب الاول، پہلا باب، فی الاسم المعربی، اسم معرب کے بیان. دیکھیں پہلا باب اسم معرب کے بیان میں. وفیہ مقدمۃ، اور اس میں ایک مقدمہ ہے. وثلاثۃ مقاصد، اور 3 مقاصد ہیں. وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے. 2 باب ہے معرب اور مبنی.
تو معرب اور مبنی میں تو یہ بیان ہو جائے گا، اور پھر جو باقی رہے گا معرب اور مبنی کی بحث میں تو وہ خاتمے میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن پہلا باب اسم معرب کے بیان میں، پھر اسم معرب کا جو پہلا باب ہے اس میں ایک مقدمہ بھی ہے، 3 مقاصد ہیں اور ایک خاتمہ ہے۔ تو مقدمہ میں چند فصلیں ہیں جو ابھی ہم آگے پڑھیں گے۔ 3 مقاصد ہے، پہلا مقصد مرفوعات کے بیان میں، دوسرا منصوبات کے بیان میں، اور تیسرا مجرورات کے بیان میں، وخاتمۃ، اور ایک خاتمہ ہے، خاتمہ توابع کے بیان میں ہے۔ اس طرح کتاب کو ہم مستحضر رکھیں۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے، ہمیں صرف آج ایک سوال کا جواب دینا ہے، وہ یہ ہے کہ فَإِنْ قِيلَ کے ذریعے سے کیا اعتراض ہے اور قُلْنَا کے ذریعے سے اس کا کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ فَإِنْ قِيلَ کے ذریعے سے اعتراض کیا ہو رہا ہے اور قُلْنَا کے ذریعے سے کیا جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہدایت النور پڑھنے کے صحیح مقاصد اور ہماری نیت کو درست فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔